حکومتیں بدلی، اتحاد بدلے، سیاسی حالات بدلتے رہے، مگر مولانا فضل الرحمن صاحب کی سیاست کا سفر رکا نہیں۔ آخر وہ کون سی سیاسی حکمت عملی ہے جس نے مولانا فضل الرحمن صاحب کو کئی دہائیوں سے پاکستانی سیاست کے اہم کرداروں میں شامل کر رکھا ہے؟ یہ جاننے کے لیے مکمل ویڈیو لازمی دیکھیے۔ پاکستان کی سیاست میں کچھ شخصیات ایسے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اختلاف کیا جا سکتا ہے، تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی سیاسی کردار اور اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہی شخصیات میں ایک نمایاں نام ہے، وہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے صرف آج کی سیاسی بیانات دیکھنا کافی نہیں، بلکہ ان کی کئی دہائیوں پر محیط سیاسی سفر کو دیکھنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمن صاحب نے مذہبی سیاست کو پارلیمانی سیاست کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک ایسی سیاسی کردار اختیار کیا جس میں مذہبی حلقوں کے ساتھ ساتھ قومی سیاست کے بڑے فیصلوں میں بھی ان کی جماعت کی موجودگی نمایاں رہی۔ ان کی سیاست کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ وہ صرف حکومتوں میں رہنے کی سیاست نہیں کرتے، بلکہ ضرورت کے مطابق اپوزیشن میں بھی اپنا سیاسی کردار ادا کرتے رہے۔ پاکستان کی سیاست میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہی، سیاسی اتحاد بنتے رہے اور ٹوٹتے رہے، لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کی سیاسی موجودگی مسلسل برقرار رہی۔ ان کی سیاسی سفر میں مختلف ادوار ایسے بھی آئے جب وہ حکومتوں کے قریب رہے، اور ایسے ادوار بھی آئے جب وہ حکومتوں کے سب سے بڑے ناقائدین میں شامل رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی سیاسی مخالفین بھی اکثر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی سیاست کے ایک تجربہ کار اور معاملہ فہم سیاستدان ہیں۔ مولانا کی سیاست کا دوسرا اہم پہلو مذاکرات اور مفاہمت ہے۔ وہ اکثر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ملک کو سیاسی تصادم سے نکلنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان کے نزدیک سیاست صرف جلسے، نعرے اور احتجاج کا نام نہیں، بلکہ مذاکرات، مشاورت اور سیاسی رابطوں کا نام بھی ہے۔ اس وجہ سے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے تعلقات وقت اور حالات کے مطابق تبدیل ہوتے رہے۔ کبھی وہ حکومتوں کے اتحادی نظر آئے، کبھی اپوزیشن کے رہنما، اور کبھی مختلف سیاسی قوتوں کے درمیان رابطے کا کردار ادا کرتے دکھائی دیے۔ مولانا فضل الرحمن کی سیاست کا ایک اور اہم پہلو پارلیمانی نظام پر عدم اعتماد ہے۔ ان کی جماعت نے طویل عرصے تک انتخابات میں حصہ لیا، پارلیمان میں نمائندگی حاصل کی اور قانون سازی اور سیاسی عمل میں اپنا کردار ادا کیا۔ مولانا کا موقف یہ رہا ہے کہ مذہبی سیاسی قوتوں کو صرف مذہبی معاملات تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ معیشت، خارجہ پالیسی، تعلیم، امن و امان، صوبائی حقوق اور قومی وسائل پر بھی اپنی واضح سیاسی موقف دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سیاست صرف ایک مخصوص طبقے تک محدود نہیں رہی، بلکہ قومی سیاست کے بڑے مباحثوں میں بھی ان کی جماعت کا نام ہمیشہ آتا رہا۔ لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کی سیاست پر تنقید بھی ہوتی رہی۔ ان کے مخالفین بعض اوقات ان پر سیاسی مفاہمت میں حد سے زیادہ لچک کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ ان کے حامی کہتے ہیں کہ یہی سیاسی لچک دراصل ان کی سیاسی بصیرت ہے، کیونکہ سیاست میں ہر وقت محاذ آرائی کرنا کامیابی نہیں ہوتی۔ کبھی احتجاج ضروری ہوتا ہے، کبھی مزاحمت، کبھی مذاکرات اور کبھی سیاسی سمجھوتا۔ اصل سوال یہ کہ سیاستدان اپنے اصول اور سیاسی مفادات کے درمیان توازن کس طرح قائم کرتا ہے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کی سیاست کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔
ان کی سیاسی طاقت کا ایک بڑا سبب ان کی جماعت کا منظم تنظیمی ڈھانچہ اور ملک کے مختلف علاقوں میں موجود سیاسی و مذہبی کارکنوں کو نیٹ ورک بھی ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت مختلف علاقوں میں۔ جمعیت علماء اسلام نے طویل عرصے سے سیاسی میدان میں اپنی موجودگی برقرار رکھی ہے۔ مولانا فضل الرحمن کی سیاست میں امت مسلمہ، فلسطین، کشمیر، اسلامی ممالک کے باہمی تعلقات اور پاکستان کی خارجہ پالیسی جیسے موضوعات بھی نمایاں رہے ہیں۔ وہ اکثر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں قومی مفادات کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا کے مسائل پر بھی فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان کی سیاست کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ وہ صرف مذہبی جلسوں تک محدود رہنے کے بجائے قومی سیاسی اتحادوں کا حصہ بنتے رہے۔ اس حوالے سے ان کی سیاسی حکمت عملی پر مختلف آراء موجود ہے۔ کچھ لوگ اسے کامیابی سیاسی حکمت عملی قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے مفادات کی سیاست سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات واضح ہے، مولانا فضل الرحمن پاکستانی سیاست میں ایک ایسی سیاسی قوت بن چکے ہیں جس کے بغیر بہت سے اہم سیاسی معاملات کو مکمل طور پر سمجھنا مشکل ہے۔ ان کی سب سے بڑی سیاسی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کئی دہائیوں کی سیاسی تجربے کے باوجود سیاسی میدان سے باہر نہیں ہوئے۔ حکومتیں بدلی، وزارت اعظم بدلے، سیاسی جماعتوں کے اتحاد بدلے، لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کا سیاسی کردار مختلف شکلوں میں برقرار رہا۔ آج بھی ان کی سیاست کا بنیادی اصول یہی ہے کہ پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کیسے ملے، جمہوریت کیسے مضبوط ہو، پارلیمان کا کردار کیسے بہتر ہو، اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے بجائے اختلافات کے باوجود ملک کے لیے بیٹھ کر فیصلہ کیسے کریں۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کی سیاست سے اختلاف رکھنے والوں کے لیے بھی یہ حقیقت اہم ہے کہ پاکستان میں مذہبی اور پارلیمانی سیاست کی امزاج کی جو شکل آج نظر آتی ہے، اس میں ان کا کردار بہت نمایاں۔ لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کو صرف مذہبی رہنما یا صرف ایک سیاسی دان سمجھنا شاید ان کی سیاست کی مکمل تصویر نہیں۔ وہ ایک ایسے سیاسی کردار ہیں جنہوں نے مذہبی فکر، پارلیمانی سیاست، سیاسی اتحاد، احتجاج، مذاکرات اور مفاہمت، ان سب راستوں کو اپنی طویل سیاسی زندگی میں آزمایا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں مولانا فضل الرحمن کا نام آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ آپ مولانا فضل الرحمن صاحب کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ایک تجربہ کار اور معاملہ فہم سیاستدان ہے، یا ان کی سیاسی حکمت عملی پر مزید سوالات اٹھانے چاہیے؟ اپنی آراء کمنٹس میں دیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے۔ والسلام، شکریہ، جزاک